آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو کلثوم نواز کی دلچسپ لائف سٹوری سنائیں گے۔ کلثوم نواز کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ ان کے دادا اور نانا کا خاندان کیا کرتا تھا؟ ان کے والدین کون تھے؟ کلثوم نواز کی ابتدائی زندگی کہاں کیسے گزری؟ یہ کتنی پڑھی لکھی؟ کالج کے زمانے میں یہ کس قسم کی لڑکی تھی؟ ان کی نواز شریف سے شادی کی دلچسپ سٹوری بھی آپ کو سنائیں گے۔ بیگم کلثوم نواز کی نواز شریف سے شادی کیسے ہوئی؟ آخری وقت کس قسم پرسی میں گزرا؟ وفات کیسے ہوئی؟ جنازہ اور تدفین کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے۔ آخر میں وہ دلچسپ واقعہ آپ کو سنائیں گے جب بیگم کلثوم نواز آمریت کے دور میں جلسہ کرنے نکلی تو ان کی گاڑی کو کرین نے اٹھا لیا اور یہ 8 گھنٹے کرین میں بیٹھی رہی۔ جانیے یہی دلچسپ حقائق آج کی ویڈیو۔ خاندان: بیگم کلثوم نواز کا ددیال خاندان کشمیر سے ہجرت کر کے امرتسر اور پھر لاہور میں آباد ہوا تھا۔ ان کے دادا لاہور کی نامور کاروباری شخصیت تھے۔ والد حفیظ بٹ لاہور کے ایک معروف ڈاکٹر تھے۔ ان کا کلینک لاہور کے علاقے مصری شاہ میں تھا جہاں وہ غریبوں اور ضرورت مندوں کا علاج بھی کرتے تھے۔ اب کلثوم نواز کے ننیال پر بات کر لیتے ہیں۔ بیگم کلثوم نواز کا ننیال اصل میں امرتسر سے تعلق رکھتا تھا جو تقسیم ہند کے وقت لاہور منتقل ہوا۔ کلثوم صاحبہ کے نانا گاما پہلوان برِ صغیر کی تاریخ کے وہ واحد پہلوان ہیں جنہوں نے تقریباً 50 سالہ کیریئر میں ایک بھی کشتی نہیں ہاری۔ 1910 میں انہوں نے ورلڈ چیمپئن کا اعزاز حاصل کیا۔ پہلوانی کا یہ سلسلہ گاما پہلوان سے بھی پیچھے جاتا ہے۔ کلثوم نواز کے پر نانا عزیز بخش بھی اپنے وقت کے بہت بڑے اور مانے ہوئے پہلوان تھے۔ وہ جموں و کشمیر اور پنجاب کے شاہی درباروں سے وابستہ رہے۔ گاما پہلوان کی بیٹی کا نام رضیہ بیگم تھا۔ اس لحاظ سے پاکستان کے مشہور پہلوان بھولو پہلوان، اچھا پہلوان اور جارا پہلوان کلثوم نواز کے قریبی رشتہ داروں میں شمار ہوتے تھے۔ بیگم کلثوم نواز اپنے بہن بھائیوں میں کافی نمایاں تھی۔ ان کے بھائی کا نام لطیف بٹ تھا۔ ان کی 2 بہنیں ہیں جن میں سے ایک سائمہ لونی ڈاکٹر عدنان لونی کی والدہ ہیں۔ ڈاکٹر عدنان لونی وہی ہیں جو نواز شریف کے ذاتی معالج کے طور پر اکثر میڈیا میں نظر آتے ہیں۔ ابتدائی زندگی: بیگم کلثوم نواز جن کا پیدائشی نام کلثوم ریحانہ بٹ تھا مارچ 1948 میں لاہور کے کشمیری گھرانے میں پیدا ہوئی۔ کلثوم نواز نے اپنی ابتدائی تعلیم لاہور کے مشہور اسکولوں مدرسۃ البنات اور لیڈی گریفن ہائی اسکول سے حاصل کی۔ میٹرک کے بعد انہوں نے اسلامیہ کالج برائے خواتین سے FSc کی اور بعد میں FC کالج لاہور سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ FC کالج میں ان کا شمار نہایت ذہین اور فعال طالبات میں ہوتا تھا۔ ان کا سب سے بڑا شوق اردو ادب اور شاعری تھا۔ انہوں نے 1970 میں پنجاب یونیورسٹی سے اردو لٹریچر میں MA کیا۔ وہ مرزا غالب، علامہ اقبال اور فیض احمد فیض کی شاعری کی دلدادہ تھی اور خود بھی بہترین نثر لکھنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ شریف خاندان کا حصہ بننے سے پہلے کلثوم نواز کا اپنا ایک آزاد سیاسی نظریہ تھا۔ 1960 کی دہائی کے آخر میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی اور ایک عوامی تحریک چلائی تو پنجاب یونیورسٹی کی دیگر طلبات کی طرح کلثوم نواز بھی بھٹو صاحب کے سحر انگیز بیانات اور لیفٹ ونگ کے انقلابی نعروں سے بے حد متاثر تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے حلقے میں سیاسی مباحثوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ شادی: شریف خاندان میں رشتوں اور خاندان کے بڑے فیصلوں کا اختیار میاں نواز شریف کے والد میاں محمد شریف کے پاس تھا۔ میاں شریف اپنے بڑے بیٹے نواز شریف کے لیے ایک ایسی بہو تلاش کر رہے تھے جو سلجھی ہو۔ کلثوم نواز کے بھائی عبداللطیف بٹ کی شادی پہلے ہی شریف خاندان کے قریبی حلقے میں ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے میاں محمد شریف ڈاکٹر حفیظ بٹ کے خاندان سے واقف تھے۔ جب بات چیت آگے بڑھی تو میاں محمد شریف نے خود اس رشتے کی منظوری دی اور یوں یہ رشتہ دونوں خاندانوں کی بڑوں کی مرضی سے طے پایا۔ شادی کے وقت میاں نواز شریف اور کلثوم نواز کے نظریات اور تعلیمی پس منظر میں ایک دلچسپ تضاد تھا۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، کلثوم نواز پنجاب یونیورسٹی کی ایک روشن خیال، لیفٹ ونگ کے نظریات سے متاثر اور شعر و ادب کی دلدادہ طالبہ تھی، جبکہ میاں نواز شریف گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویٹ تھے، کرکٹ کے دلدادہ تھے اور اپنے والد کے ساتھ بزنس سنبھال رہے تھے۔ ان کا مزاج روایتی رائٹ ونگ کے نظریات سے متاثر تھا۔ میاں نواز شریف اور کلثوم ریحانہ بٹ کی شادی 4 اپریل 1971 کو لاہور میں ہوئی۔ شادی کی تقریب کو میاں محمد شریف نے سادہ رکھا۔ کلثوم نواز کی رخصتی لاہور سے ہوئی اور وہ ماڈل ٹاؤن میں واقع شریف خاندان کی مشترکہ رہائش گاہ منتقل ہو گئی۔ اس وقت جاتی عمرہ کا محل و وقوع موجود نہیں تھا
پورا خاندان ماڈل ٹاؤن میں ایک ساتھ رہتا تھا۔ آخری وقت اگست 2017 میں انہیں لائمفوما یعنی گلے کا کینسر تشخیص ہوا۔ یہ اس وقت ہوا جب وہ ضمنی انتخاب لڑ رہی تھی۔ وہ کامیاب بھی ہوئیں مگر حلف اٹھانے سے پہلے علاج کے لیے لندن چلی گئی۔ جب بیگم کلثوم نواز کا علاج لندن کے ہارلے اسٹریٹ کلینک میں ہو رہا تھا تو پاکستان میں سیاسی حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ میاں نواز شریف اور مریم نواز بار بار عدالتوں سے اجازت لے کر لندن آتے، ان کی عیادت کرتے اور پھر واپس پاکستان چلے جاتے، جہاں احتساب عدالت میں ان کے کیسز چل رہے تھے۔ مریم نواز نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا جب وہ اور میاں صاحب جولائی 2018 میں گرفتاری دینے پاکستان آئے تھے تو بیگم کلثوم نواز اس وقت وینٹیلیٹر پر نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ نواز شریف نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر الوداع کہا تھا لیکن وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ یہ ان کی آخری ملاقات ثابت ہوئی۔ جون 2018 میں دل کا دورہ پڑنے کے بعد بیگم صاحبہ کو وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا۔ لندن کے اسپتال میں ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین نواز اور بیٹی اسما نواز مسلسل ان کے ساتھ موجود تھے۔ جولائی 2018 میں نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو اڈیالہ جیل راولپنڈی میں قید کر دیا گیا۔ جیل میں موجود میاں صاحب اور مریم نواز کو بیگم صاحبہ کی طبیعت کی پل پل کی خبریں میڈیا یا وکلاء کے ذریعے ملتی رہیں۔ 10 ستمبر کو ان کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی، پھیپھڑوں میں شدید انفیکشن ہوا اور اگلے ہی صبح 11:15 پر انہوں نے آخری سانس لی۔ انتقال کی خبر جب اڈیالہ جیل پہنچی تو وہاں کا ماحول انتہائی سوگوار ہو گیا۔ بیگم کلثوم نواز کی وفات کے بعد حکومت پاکستان نے میاں نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو جنازے میں شرکت کے لیے عارضی ضمانت پر رہا کر دیا۔ حسن اور حسین نواز نے لندن سے اپنی والدہ کی میت PIA کی پرواز کے ذریعے پاکستان روانہ کی، جس کے ساتھ شہباز شریف اور خاندان کے دیگر افراد ہیں۔ بیگم کلثوم نواز کا پہلا جنازہ لندن کی ریجمنٹ پارک مسجد میں پڑھایا گیا، جہاں اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس کے بعد میت لاہور لائی گئی۔ 14 ستمبر 2018 کو عصر کے بعد شریف میڈیکل سٹی لاہور کے گراؤنڈ میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جنازے کے بعد انہیں جاتی عمرہ میں شریف خاندان کے آبائی قبرستان میں ان کے سسر اور دیور عباس شریف کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دلچسپ واقعات۔ اس دور کا سب سے سنسنی خیز اور تاریخی واقعہ 8 جولائی 2000 کو پیش آیا۔ آئیے اس واقعے اور اس کے پیچھے چھپی پوری کہانی کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ جب میاں نواز شریف اور ان کے بھائی جیل میں قید تھے تو بیگم کلثوم نواز نے پارٹی کارکنوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے لاہور سے پشاور تک ایک احتجاجی کار ریلی لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ عوام ڈکٹیٹرشپ کے خلاف سڑکوں پر نکلے۔ حکومت وقت اس ریلی سے شدید خوفزدہ تھی، اس لیے انہوں نے بیگم صاحبہ کو روکنے کے لیے لاہور میں ان کی رہائش گاہ کے باہر اور پورے شہر میں بھاری پولیس نفری تعینات کر دی اور دفعہ 144 نافذ کر دی۔ 8 جولائی 2000 کی صبح جیسے ہی بیگم کلثوم نواز اپنی کار میں گھر سے نکلی، پولیس نے فوراً ان کی کار کو گھیرے میں لے لیا۔ پولیس چاہتی تھی کہ وہ گاڑی سے باہر آئیں تاکہ انہیں گرفتار کیا جا سکے، لیکن بیگم صاحبہ نے کار کے دروازے اندر سے لاک کر دیے۔ جب پولیس انہیں گاڑی سے نکالنے میں ناکام رہی تو انتظامیہ نے ایک انتہائی حیران کن اور عجیب قدم اٹھایا۔ انہوں نے ایک بڑی ہائیڈرولک کرین منگوائی اور بیگم کلثوم نواز کی گاڑی کو سڑک سے ہوا میں اٹھا لیا تاکہ اسے گھسیٹ کر پولیس اسٹیشن یا کسی نامعلوم مقام پر منتقل کیا جا سکے۔ گاڑی ہوا میں معلق تھی اور شدید گرمی کا موسم تھا۔ اس کے باوجود بیگم کلثوم نواز نے ہار نہیں مانی۔ وہ مسلسل 10 گھنٹے تک اس مکفل گاڑی کے اندر بیٹھی رہی۔ گاڑی کے شیشے بند تھے مگر وہ اندر سے باہر موجود میڈیا اور کارکنوں کو دیکھ کر ہاتھ اٹھاتی رہی اور وکٹری سائن بنا کر یہ پیغام دیتی رہی کہ وہ ڈرنے والی نہیں ہے۔ اس واقعے کی ایک تصویر آج بھی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک سفید رنگ کی کار کو کرین نے آگے سے ہوا میں اٹھایا ہوا ہے اور ارد گرد پولیس کا ہجوم ہے۔ اس 8 سے 10 گھنٹے کے طویل ڈرامے کے بعد پولیس بالآخر گاڑی کا شیشہ توڑنے میں کامیاب ہوئی اور بیگم صاحبہ کو حراست میں لے کر نظر بند کر دیا گیا۔ تو دوست، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔